ریلیجس فریڈم یہ آیت تم سب نے آئی ایم پریٹی شور سنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. دیر شال بی نو کمپلشن ان ریلیجن. کیا مطلب ہے اس کا؟ دین میں جبر نہیں ہے. ترجمہ ہو گیا, مطلب کیا ہے اس کا؟ زبردست, ٹھیک ہے جی. آپ کسی کو جبرن دین میں داخل نہیں کرو گے. یہ بیسکلی بچے اس آیت کا مطلب ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو فورسفلی دین میں انٹر نہیں کر سکتے ہو. باقی جب وہ دین میں آ جاتا ہے پھر تو بہت پابندیاں ہیں. وہ بھی یہاں پر بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ زبردستی وہ چیزیں کسی سے بھی نہیں کرواتے ہو. مگر اس آیت کا کانٹیکس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے, یعنی کہ تم دین میں جبرن کسی کو داخل نہیں کرو گے. تو اگر کوئی مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے یا پھر اسلامک اسٹیٹ ہے, الحمدللہ اس کے اندر نان مسلمز آباد ہیں, تو ان کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, اپنی عبادات کر سکتے ہیں, جیسے کہ مدینہ کے اندر مشرکین نے گزاری ہے. مدینہ کی ساری پاپولیشن تو مسلمان نہیں ہوئی اللہ کے نبی کے آنے کے بعد. جیسے مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ کے ساتھ رہنے والی جوئش ٹرائبز نے اپنے جوڈائزم کے اوپر وہ قائم رہے ہیں. جیسے کانکویسٹ آف مکہ, فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا ایون آفٹر کانکرنگ دیم کہ تم دین میں داخل ہوگے. آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ اب مکہ کا نظام ہمارا ہے اور مکہ کا انتظام ہمارے پاس ہے, تو آپ کسی کا جو پرسنل لائف ہے اور اس کا اپنا جو پرسنل دین ہے اس میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے. رائٹ آف انہیریٹنس اور ایجوکیشن کو ہم نے جینڈر نیوٹرل ذرا اسپیسیفکلی یہاں پر اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ شاید ریلیجس بنیادوں کے اوپر ممانعت آ جاتی ہیں. خاص طور پر اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہو تو ہمیں آج کل چیزیں نظر بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں بہت ایکسٹریم و طالبان گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا جس نے افغانستان کے اندر منع کیا ہے. آپ کو یہاں ایسے تھاٹس مل جائیں گے جس میں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر برا ماحول ہے تو لڑکیوں کو نہ بھیجو. اب دیکھو کتنا عجیب, آپ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو, بجائے اس کے کہ وہاں کے ایٹماسفیئر کے کریکشن کی طرف جایا جائے اور وہاں پر ایٹماسفیئر ایسے بنایا جائے کہ ہم اپنی بچی کو اور ہم اپنی بہن کو وہاں پہ بالکل سیٹسفیکشن اور بڑے سکون سے بھیجیں. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بھیجو ہی نا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بجائے اس کے کہ ماحول کو درست کیا جائے, ہم کہتے ہیں پڑھا نہ جائے. اور دین کے اندر کوئی عورت کی تعلیم نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, آپ نے اس کو جینڈر کے ساتھ اسپیسیفائی یا کنڈیشنل کیا ہی نہیں ہے, اسلام کے ساتھ کیا ہے. انہیریٹنس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ آیات میں نے بچے جان بوجھ کے نہیں لکھی ہیں کیونکہ یہ بہت طویل ہیں, آیات 11 اور 12 سورہ نساء کی, اور تھوڑی سی دے آر ہارڈ ٹو میمورائز, تو بے شک نہ کرو. اور آپ کہہ دو کہ سورہ نساء میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے حصے بیان کیے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے حصے بیان کیے ہیں. اللہ نے خود اسپیسیفائی کر دیا ہے تاکہ آگے جا کے جھگڑا ہی ان کے اندر نہ ہو, اور جو جس کا حق بنتا ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن وہ اس کو مل جائے. رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑی سی بات ہم اگر ذرا بڑی عمر کے لوگوں میں کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بہت لبرل بات ہو رہی ہے یا یہ بڑی کوئی ویسٹرن انفلوئنسڈ بات ہو رہی ہے. ان ایکچویلٹی بچے دیکھو گے تو دس از واٹ اسلام ٹیچز اس, کہ ہر بندے کی اپنی پرائیویٹ اسپیس ہے اور اس کو وہ پرائیویٹ اسپیس حاصل ہوگی, اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کو انویڈ کرے, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ماں باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ آفٹر دے چائلڈ ریچز پیوبرٹی اس کے بعد اس کی ذاتی زندگی میں دخل. ہاں کچھ پازیٹیولی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, اس کے علاوہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بچے کی شادی ہو جاتی ہے, آگے اس کی اپنی زندگی ہے, پھر تو بالکل اپنی زندگی ہے. پازیٹیولی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضرور کرو, بیچ میں گھسا نہیں جائے گا. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ اسپائی آن ون انادر اینڈ ڈو ناٹ بیک بائٹ, کہ ایک دوسرے پر تجسس نہ کرو اور اس کی غیبت نہ کرو. آپ ذرا غور کرو گے تو یہ ایک سیکوینس ہے کہ پہلے تجسس ہوتا ہے, پہلے جاسوسی کی جاتی ہے, ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چائے کے کپ کے اوپر غیبت کی جاتی ہے. تو نہ جاسوسی ہوگی, نہ ڈیٹا ہوگا, نہ غیبت ہوگی. اور غیبت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, I'm pretty sure آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گویا کہ ایسے ہے کہ تم اپنے زبردست, ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا ایک دوسرے پر تجسس نہ کرو, دوسروں کی بری باتوں کو, دوسرے کے بارے میں اگر کوئی برائی بیان کسی کی جا رہی ہے تو اس کو مت سنو اور آپس میں دشمنی نہ کرو. یہ بیسکلی بچے بات ہے کہ تجسس نہ کرو, اور کسی کی بری بات بھی اگر ہو رہی ہے, کسی کے بارے میں کچھ برا کہا جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی اس کو سنو ہی نہ, ٹھیک ہے. اور یہی آپ دیکھو گے یار, قرآن میں تو مختلف اس کے اوپر اور دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا گھروں میں داخل ہوتے ہو اجازت لے کر داخل ہو. ایون بچوں کو کہا گیا کہ ماں باپ کے پاس جا رہے ہیں تو اجازت لے کے داخل ہو. آپ سوچو اتنے گراس روٹ لیول کے اوپر اسلام گیا ہوا ہے کہ اگر ہسبینڈ از آؤٹ آف سٹی اور آؤٹ آف کنٹری اور وہ واپس آ رہا ہے, آج کل تو چلو ہم ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے, مگر ہسبینڈ کو انسٹرکشن یہ ہے کہ سرپرائز دے کر نہ آئے بلکہ بتا کر آئے.
ٹھیک ہے، وہ انفارمڈ ہو، اس کے گھر میں جو بھی لوگ ہیں انہیں بتا دے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے گھر کے کنڈکٹ کا اس کو مینٹین کیا جائے اور کچھ اور چیز نہ ہو. اس کی اور بہت زیادہ ڈیپتھ ہے اگر اس کو سوچا جائے، مگر ہسبینڈ کو بھی کہا گیا کہ اگر گھر جاتا ہے تو بتا کر جائے، اور بتا کر جائے کہ جی میں